مسلمانوں، جب اللہ نے تمہیں آزاد ریاست دی ہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اہل اسلام کو آزاد ریاست، حکومت، اقتدار دے دے تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تعلیمات اسلامیہ یہ ایک پریکٹیکل دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضور کی تعلیمات، اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دین اسلام صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھیں فارغ بیٹھ جائیے، بلکہ ہر وقت کی تعلیمات دیتا ہے کہ اس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ اے مسلم، تو نے اس وقت کون سا کام سر انجام دینا ہے؟ تو چنانچہ جب اسلام، اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی اقتدار دے دے تو اب ان کو کیا کرنا ہے، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا اور 4 احکامات بتلائے کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے یہ 4 کام کرنا اور عوام الناس سے یہ 4 کام لینا۔ سامعین مکرم، پہلا کام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پہلا کام حکومت وقت کا یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اپنی عوام سے نماز کی پابندی کرائے۔ آج اگر کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور آزاد ریاست کے اندر، آزاد حکومت کی سرپرستی کے اندر یہ عمل نہیں کر رہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے نماز کا اہتمام کروانا اور باجماعت نماز کا اہتمام کرانا۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب حکومت کے نمائندوں نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور حکومت کی ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ عوام کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے غریب عوام تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا عمل ارشاد فرمایا امر بالمعروف۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کا حکم کرے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے۔ اچھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا، یہ اچھائی ہے، یہ اسلام ہے، یہ نظریہ حیات ہے۔ دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق امور کو سر انجام دینا، یہ ہے عبادت، یہ ہے امر بالمعروف۔ اور چوتھا اہم کام ارشاد فرمایا کہ خود بھی حکومت وقت نے برائی سے بچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو برائی سے بچانا ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ معیار، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر روکو، اور یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ دوسرا درجہ کہ آپ اگر طاقت کے بل بوتے پر نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو برا کہو، زبان سے اس کام کی مذمت بیان کرو۔ یہ واعظین، مقررین، خطباء کرام کا کام ہے۔ اور تیسرا درجہ کہ دل سے اس کام کو برا جانا، اور یہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے کہ اگر وہ برائی کو دیکھے تو دل میں اس برائی کو برا جائے، اس کے دل میں اس برائی کی مذمت آئے، اور یہ کام اہل اسلام کو کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا سب سے کم درجہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ملک عزیز، پیارا وطن عطا فرمایا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور
اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔